ہیں. یہ جو جس آرگنائزیشن کو ٹارگٹ کیا ایران نے, اٹ از کالڈ جیش العدل, یہ اس آرگنائزیشن کا نام ہے. سو اس کے لیے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں سلسلہ. اینڈ لیٹ us start with the discussion on جس ابھی پروونس کا میں نے نام لیا تھوڑی دیر پہلے, which is called سیستان و بلوچستان. تو اگر آپ, میں نے یہ گوگل میپ سے جو ہے یہ تصویر اتاری تھی, اگر آپ یہ میپ کو دیکھیں گوگل میپ میں, تو اس میں جو لائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے, تو رائٹ سائڈ پہ اٹس پاکستان, یو کین سی بلوچستان. کونے میں نیچے سے آپ کو کراچی نظر آئے گا, وہ میں بھی شاید بیٹھا ہوا ہوں, ہیلو. سو اینی وے, تو رائٹ سائڈ پہ اٹس پاکستان, لیفٹ سائڈ پہ اٹس آل ایران. اور یہ جو لائٹر شیڈ جو ایک باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے, دس از دا پروونس آف سیستان و بلوچستان. ایران کے باقی پروونسز سے یہ تھوڑی سی مختلف جگہ ہے. دیکھیں ایران کا آپ کو سمجھنا پڑے گا دیٹ ایران از اے ملٹی ایتھنک کنٹری. اس ملک میں بہت ساری ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ رہتی ہیں وہاں پہ, اور اس میں ایک ایتھنیسٹی یعنی سب سے بڑی جو ایتھنیسٹی ہے وہ تو ایرانی پرشین سپیکنگ لوگ ہیں جو فارسی زبان بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیر از اے ہیوج کردش پاپولیشن دیئر جو کرد زبان بولتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ آذربائیجانی لوگ جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں جو کہ ترک زبان بولتے ہیں. یہ جو تبریز شہر ہے ایکچولی, وہاں پہ میجورٹی آف دا پاپولیشن دے اسپیک دا ترک لینگویج, دے ڈونٹ اسپیک پرشین. ترکش زبان جو ہوتی ہے, ترکیش ملتی جلتی زبان ہوتی ہے ترک زبان سے, لیکن اس کی جو مدر لینگویج ہے وہ ترک ہی ہے. کرد جو ہیں وہ کرد زبان بولتے ہیں. یہ جو پارٹ ہے سیستان و بلوچستان, یہاں پہ the majority of the population is of بلوچ origin. جی بالکل, جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بلوچ ہیں, تو یہ بلوچ جو قبائل ہیں یا بلوچ لوگ ہیں یہ دراصل 3 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں. So they are in Pakistan, majority of them lives in Pakistan, then there is Sistan و بلوچستان in Iran, and then they are in Afghanistan as well. پاکستان میں of course بلوچستان میں اور سندھ میں بھی جو ہے وہ بلوچ بڑی تعداد میں رہتے ہیں. بلکہ ہمارے اکثر سندھی دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سندھی اور بلوچوں میں اب ذرا فرق کرنا بھی مشکل ہو گیا. زرداری صاحب جو ہیں, زرداری صاحب ایکچولی بائی اوریجن ہی از اے بلوچ, ہی از ناٹ اے سندھی. So Zardari is a Baloch tribe. So yeah, so coming back to this, so this is Sistan و بلوچستان. تقریباً 2.7 ملین یہاں کی پاپولیشن ہے. سو یہاں کے لوگ نہ صرف مختلف زبان بولتے ہیں, بٹ ایران کی بڑی پاپولیشن کے برخلاف یہاں کے لوگ زیادہ تر سنی ہیں. سنی ایران کا کہتے یہ ہیں کہ تقریباً کوئی 90-95% پاپولیشن شیعہ ہے. واٹ از دی آفیشیل نمبر, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اور ایران میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جس طرح بعض ملکوں میں کہتے ہیں جی شیعوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, پاکستان میں کافی یہ کمپلینٹ کی جاتی ہے کہ جی شیعوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے. سم تھنگ لائک دیٹ ہیپنز ود سنیز ان ایران. ان کے وہاں پہ بڑی کمپلینٹس ہیں اور ان کے وہاں پہ بہت رونے ہیں. سو ایران کا یہ جو علاقہ ہے سستان و بلوچستان, وہاں پہ ان لوگوں میں ایک بے چینی, ایک جنبش رہتی ہے ایرانین سٹیٹ کے ساتھ. اور خاص طور سے 1979 میں جب روح اللہ خمینی, جن کو آیت اللہ روح اللہ خمینی کہا جاتا ہے, وہ جب سو کالڈ انقلاب ایران وہاں پر لے کر آئے تھے, تو اس کے بعد سے خاص طور سے ایران میں جو بیکاز آپ جانتے ہیں آیت اللہ روح اللہ خمینی جو تھے وہ بہت ایکسٹریم شیعازم, جو 12 اسنا عشریہ شیعہ جنہیں آپ کہتے ہیں, جنہیں ہم فقہ جعفریہ پاکستان میں کہتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ اس کو بلانگ کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ جو سنیز تھے ان کی بے چینی جو ہے وہاں پہ بڑھنی شروع ہو گئی. کہتے ہیں مجھے حقیقت نہیں پتا, بٹ مساجد کے کریک ڈاؤن ہوئے اور سنیوں کو سائڈ لائن کیا گیا بہت ساری چیزوں میں. جس طرح ہمارے یہاں اکثر شیعہ دوست جو پاکستان میں الزام لگا ہوتے ہیں, پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں 20% شیعہ ہیں, بیکاز ہمارے یہاں شاید ایمانداری سے مردم شماری ہو جاتی ہو سوائے کراچی کے. لیکن ایران کا مجھے نہیں پتا, بیکاز ایران وی نو از اے ریلیٹیولی کلوز اسٹیٹ اینڈ آل. سو ہوا یہ کیا سلسلہ, ہوا یہ سلسلہ کہ بھیا یہ اب سستان و بلوچستان ہے. وہاں پہ جو پہلی بار میں نے سنا تھا کہ سستان و بلوچستان میں جنبش شروع ہو رہی ہے, اور ایک آرگنائزیشن جو کہ ایٹ دا ٹرن آف دا سینچری, آئی مین جب یہ 9/11 یہ جنگ جو ہے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی, تو اس زمانے میں ایک تنظیم کا نام جو ہے وہ کافی سننے کا شروع ہوا تھا, جس کا نام تھا جند اللہ کے نام سے. جند اللہ تنظیم جو ہے اس کا جو سربراہ تھا, اس کا جو فاؤنڈر تھا, اس کا نام تھا عبد المالک ریگی. اور یہ عبد المالک ریگی جو ہے وہ آفٹر 9/11 ایران میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو دہشت گردانہ حملے تھے اس میں یہ بندہ انوالو رہا تھا. اس کی یہ تنظیم جو ہے یہ انوالو رہتی تھی. ایران کا اکثر یہ کہنا ہوتا تھا کہ پاکستان سے ان کو سپورٹ ملتی ہے, پاکستان میں جو بلوچ ٹرائبز رہتے ہیں وہ عبد المالک ریگی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور بہرحال عبد المالک ریگی واز کیپچرڈ بائی ایران ان 2010. یہ بھی کہتے ہیں ایک بڑی سنسنی خیز سٹوری تھی کہ ایک فلائٹ تھی جو کہ دبئی سے جا رہی تھی بشکیک ان کرغستان, اور عبد المالک ریگی واز ٹریولنگ آن اے فیک افغان پاسپورٹ.
اور وہ جہاز جب ایران کے اوپر سے گزر رہا تھا تو ایران نے ان کو پتہ چلا، ان کی انٹیلیجنس نے بتایا that ریگی از ان دس پلین، اور انہوں نے اس جہاز کو کہتے ہیں کہ جی اتروایا. آئی تھنک اٹ واز ان بندر عباس، کسی ایک ایئرپورٹ پہ انہوں نے اتروایا اور وہاں پہ انہوں نے اس کو کیپچر کیا. اینڈ آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس اس پہ کیس چلا کے اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا، اس کو پھانسی دے دی گئی اور عبد المالک ریگی کو جو ہے مار دیا گیا. عبد المالک ریگی کے مرنے کے بعد سے جو اس کی تنظیم تھی جند اللہ، اس کی ایکٹیویٹیز کم ہونا شروع ہوئی اور اس کی جگہ ایک اور آرگنائزیشن نے جنم لیا جس کا نام جیش العدل تھا. There you go. یعنی جیش العدل جو ہے واز این آف شوٹ، جس کے خلاف ایران نے آج کارروائی کی ہے، آج کل رات گئے ایران نے کارروائی کی ہے، وہ دراصل آف شوٹ تھا اس آرگنائزیشن کا جس کا نام جند اللہ تھا. اور ہوا یہ کہ اس نے اپنی کہیں نہ کہیں کوئی جیسے کہنا چاہیے نا کہ اپنی دہشت گردانہ پریزنس کا جو ہے وہ کرتی رہتی تھی، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے. میں نے ابھی ریسنٹلی جا کے جو ہے وہ دو مجھے اس طرح کے ایونٹس ملے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور ایران کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ ان کا ایک شہر ہے جس کو رسک کہا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں اس کی صحیح پروننسیشن جو ہے وہ کیا ہے. ایرانین پروننسیشن کی میں کاپی تو بہت کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اکثر فیل ہو جاتا ہوں. ابھی آج صبح سے ایرانی گانے چل رہے ہیں دماغ میں اس کی بھی کہانی سناتا ہوں آپ کو میں. تو ہوا یہ کہ یہ دو میں نے حادثات نکالے. 11 یہ دسمبر میں ہوا ہے پچھلے سال، جو الٹے ہاتھ میں الجزیرہ کی خبر ہے کہ 11 سیکیورٹی پرسنل کلڈ ان ایران پولیس اسٹیشن اٹیک. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جیش العدل نے قبول کی. اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ زاہدان نامی شہر ہے. ناؤ زاہدان از دا سٹی ان سیستان و بلوچستان، ان فیکٹ از دا بگیسٹ سٹی ان سیستان و بلوچستان، اور یہ پاکستان کی بارڈر کے کافی قریب ہے. ون آف دا فرسٹ میجر سٹیز، جب آپ پاکستان سے بائی روڈ ایران داخل ہوتے ہیں تو ون آف دا فرسٹ میجر سٹیز دیٹ یو انٹر از زاہدان. زاہدان میں بھی انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا تھا. جنرلی یہ سویلینس وہ حملہ نہیں کرتے، یہ حملہ کرتے ہیں آن دا سیکورٹی فورسز، ایران کی جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان پہ بھی ذرا بھی ہم بات کرتے ہیں. سو یہ ہے صورتحال. تو یہ ایکٹیو تنظیم ہے اور ایران یہ کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان میں بیسڈ ہیں، یہ آ کے ایران میں کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر بارڈر کراس کر کے جو ہے یہ واپس پاکستان چلے جاتے ہیں. اٹس اے ویری پورس بارڈر. پورس بارڈر سے مراد کیا ہے کہ آپ نے جبکہ کافی زیادہ فینسنگ جو ہے وہ کی ہے اس بارڈر کے اوپر، لیکن اٹ از اے پورس بارڈر. آپ اس پوری کی پوری بارڈر کو جو ہے وہ نہیں کنٹرول کر سکتے بیکاز بہت رگڈ ٹرین ہے، بہت طویل بارڈر ہے پاکستان اور ایران کے درمیان. تو اب صورتحال کیا بنی ہے؟ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ ایران نے جو ہے وہ ان کے خلاف اب کارروائی کی ہے.